الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو پڑھی گئی سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں. ہم سب کے کامیابی کا مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت پر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہاں آ کر اللہ کی ذات کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا. یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا. ہر آدمی اس بات کو تو مانتا ہی ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس انسان مر گیا تو بات ختم. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ایک اور دوسری زندگی میں جاویں گے اور وہ آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن وہ زندگی ہماری کامیاب کیسے بنے گی؟ اس زندگی کے بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مواقع ہمیں دیے ہیں. یہ زندگی جو ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ اصل وہ بنانے کے لیے ہے. اصل زندگی بعد میں آنے والی ہے. تو اس زندگی کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایمان کا ہونا ضروری ہے، یعنی توحید اور رسالت. ایمان میں دو چیزیں ہیں، توحید یعنی اللہ کی ذات کو ماننا، رسالت یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لے آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننا. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کو یاد دلایا ہے اور بتایا ہے کہ آپ سے پہلے جو قومیں آئی وہ قومیں برباد کیوں ہوئیں، ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، وہ ناکام کیوں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ ان کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ یہ تھی، لہٰذا تم بھی اس چیز سے بچنا. ہماری ہلاکت سے، ہماری بربادی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچانے کے لیے یہ چیز بتلا دی کہ اگلی قومیں ان چیزوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہے، تم بھی ان چیزوں سے بچنا ورنہ تم بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گی. اگلی قوموں کی ہوا کس چیزوں کی بنیاد پر؟ جن چیزوں کی بنیاد پر وہ ناکام ہوئے ان چیزوں سے تم بھی بچنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے جب ایمان کی، اسلام کی دعوت شروع کی تو ان لوگوں کو یہ باتیں گلے نہیں اترتی تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور بہت ساروں کو سمجھ میں آتا تھا لیکن ماننا نہیں تھا. تو وہ لوگ طرح طرح کے اعتراض حضور پر کرتے، آپ کی باتوں کو ٹھکرانے اور انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جتنا ہو سکے آپ کی بات کو رد کیا جاوے. تو وہ جو تذکیرے کیا کرتے تھے وہ ایسے ہی تھے جیسے اگلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم کے سامنے، نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کرتی تھی، ہود علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کیا کرتی تھی، سمود علیہ السلام کے سامنے قوم سمود جو اپنے صالح علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں کیا کرتی، وہ ایسی ہی باتیں کفار مکہ بھی حضور سے کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اگلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ دیکھیے وہ قومیں بھی تمہاری طرح ایسے سوالات کرتے تھے، ان سوالات کے جوابات یہ ہے، سارے جواب بھی دے دیے. اب بھی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے، ایمان قبول نہیں کرتے تو جس طرح وہ قومیں برباد ہوئی اس طرح تم بھی برباد ہو جاؤ گی. یہ اگلی قوموں کو تذکیرے کا مقصد یہ ہے. چنانچہ کیا کہا، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے. یہ قرآن کا اسلوب ہے.
قرآن عام طور پر اگلی بات جو اہم بات بتلانا ہو تو پہلے سوال کرتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. جیسے ہم بھی بہت سی مرتبہ کبھی کوئی خاص بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو کہ تم نے سنا نہیں ہے, تم نے یہ دیکھا نہیں ہے. اس طرح قرآن بھی کہتا ہے تم کو وہ اگلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی. کون سی قوم ہے؟ من قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم, وعاد اور قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم, وثمود اور قوم سمود یعنی صالح علیہ السلام کی قوم. ان لوگوں کی خبریں تم پر نہیں آئی, ان لوگوں کے واقعات تم نے سنے نہیں ہیں. اور کون لوگ؟ والذین من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد اور سمود کے بعد بھی بہت سارے لوگ آئے. لا یعلمہم الا اللہ, جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ان قوموں کی تفصیلات تمہارے پاس نہیں ہے, صرف اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ان کے واقعات, ان کی خبریں تم نے سنی نہیں ہیں. کون سی خبریں؟ اب قرآن ان خبروں کو بیان کرتا ہے کہ وہ واقعات ان کے ساتھ کیا ہوئے, انہوں نے اپنے وقت کے رسول کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اور اس کے نتائج کیا ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں جاءتہم رسلہم بالبینات, ان قوموں کے پاس, نوح علیہ السلام کی قوم, ہود علیہ السلام کی قوم, صالح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد بہت ساری قومیں آئی, ان کے پاس ان کے رسول کھلم کھلے واضح صاف صاف دلائل لے کر آئے تھے. ایمان کے, اسلام کے, اللہ کی وحدانیت کے اور اس رسول کی رسالت کے صاف صاف نشانیاں, کھلم کھلے دلائل لے کر آئے. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان قوموں کے پاس بھی رسول آئے. ہر قوم میں اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے اور ہر قوم کے پاس وہ نبی گئے ہیں. تو کیا ہوا جب وہ نبی ان کے پاس آئے تو فردوا ایدیہم فی افواہہم, ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو ان رسولوں کے منہ پر رکھ دیا. یعنی بات مانتے تو کیا, بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. جب وہ رسول اللہ کی دعوت دیتے تو ان کی بات ایسا بھی نہیں کہ چپ چاپ سن لیتے پھر نہ قبول کرنا, نہیں, سننا ہی نہیں تھا. اس لیے رسولوں کے منہ پر وہ ہاتھ رکھ دیتے, تم کو کچھ نہیں بولنا ہے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے, جن لوگوں کو بات ماننی نہ ہو تو وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اب نہ سننے کے لیے مختلف پیترے استعمال کرتے ہیں. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بات پہنچائی جا رہی ہے, کوئی بات کہہ رہا ہے تو لوگ شور مچاتے ایک ساتھ ایسا شور مچاتے ہیں کہ اس کی بات دب جائے اور وہ کچھ کہہ نہ سکے. یا کوئی ایسا ہنگامہ کر دیتے ہیں, فرضی لڑائی شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے پروگرام میں کوئی بات پیش کرنے کھڑا ہوا تو دوسرے لوگ پہلے سے پلاننگ کر کے آتے ہیں کہ ہم خواخواہ جھگڑا کریں گے اور ہمارے جھگڑے کی وجہ سے مجمع منتشر ہو جائے گا اور لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے. تو یہ آج تک کل بھی اس طرح ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی وہ قومیں اپنے رسول کی باتوں کو نہ سننے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور کیا کہتی؟ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ, جس دعوت کو تم لے کر آئے ہو اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں, اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تمہاری بات تسلیم نہیں ہے. جس رسالت کی دعوت, جس توحید کی دعوت کو تم لے کر آئے ہو اس کا ہم انکار کرتے. رسول کون سی دعوت لاتے تھے؟ دو ہی باتیں, توحید اور رسالت. ایمان اسی کو کہتے ہیں, توحید یعنی اللہ کو ماننا, رسالت یعنی رسول کو ماننا. لا الہ الا اللہ میں توحید ہے, محمد الرسول اللہ میں رسالت ہے. ان دو باتوں کی دعوت لے کر آتے تھے. لیکن ان قوموں نے کہا قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به, جو رسالت, جو دعوت یعنی توحید اور رسالت کی دعوت تم لے کر آئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں. مزید وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو یعنی توحید اور رسالت کا طرف, اس کی طرف سے تو ہم بڑے بھاری شک میں ہیں. یعنی تمہاری بات ہمیں گلے نہیں اترتی, اس بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے. تم کہتے ہو ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا بھی ہے, حالانکہ ہمارے پاس تو سینکڑوں بت ہے, سینکڑوں مورتیوں کی ہم پوجا کرتے ہیں اور اس میں بارش برسانے والا الگ, اولاد دینے والا الگ, رزق دینے والا الگ, بیماری سے شفا دینے والا الگ, حالات دور کرنے والا الگ. ہر بت ہر کام کے لیے الگ الگ مورتیاں ہیں. ایک ہی بت سارے کام نہیں کر سکتے. اور تم کہتے ہو ایک ہی اللہ سب کچھ کرتا ہے, سورج بھی نکلتا ہے, چاند بھی نکلتا ہے, رات اور دن کو بھی تبدیل کرتا ہے, موسموں کو بھی تبدیل کرتا ہے, ہوائیں بھی چلاتا ہے, بارش بھی برساتا ہے, بیماری بھی دیتا ہے, شفا بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے, رزق چھینتا بھی. سارے کام ایک اللہ کیسے کرے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا.
جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم تو اس معاملے میں بڑے بھاری شک میں ہیں، ہمیں اس میں شک ہوتا ہے، تم جو دعوت لے کر آئے ہو اس میں ہمیں شک ہوتا ہے۔ گویا انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر بھی شک کیا کہ ایک ہی اللہ ہو اور سب کچھ کرے، ایسا کیسے ہوگا؟ اور یوں کہہ کر کہ تم دعوت دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کفار مکہ کہتے تھے، اور اگلی قوم میں بھی اپنے نبی کو کیا کہتی کہ تم دعوت لے کر آئے ہو۔ گویا ان کا کہنے کا حاصل یہ تھا کہ یہ دعوت کوئی اللہ کی طرف سے نہیں، تم اپنی طرف سے بنا بنا کر ہمیں سناتے ہو، یہ تو تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ تم خود کہتے ہو، کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نہیں ہے۔ وہ قومیں اپنے رسول کو اس طرح کہا کرتی تھی، رسول کی بات سننی نہیں تھی تو منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، اور خود اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں کہ جو دعوت تم لے کر آئے ہو اس میں ہمیں شک ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم قبول نہیں کرتے۔ تو رسولوں نے اس کا جواب دیا۔ دیکھیے قرآن میں ان قوموں کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آج بھی اگر تم کو کوئی آ کر یوں کہے کہ ایک اللہ کیسے کرے گا تو جواب یہاں موجود ہے، قرآن پڑھو، اس کی تفسیریں سمجھو، تمہیں جواب ملے گا اور آپ سمجھا سکیں گے۔ کیا ہے؟ قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے یہ آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ یعنی اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین پھیلا دی۔ جب اتنی طاقت والی ذات ہو، اتنی بڑی طاقت والا معبود ہو، اس میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ارے کوئی تم کو دعوت نہ بھی دیتا تو بھی تم اس کائنات کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی کام کر رہا ہے، کیونکہ ایک دنیا کی معمولی سے معمولی دنیا کا کوئی کام کسی انسان کے بغیر یا کسی کرنے والے کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک عمارت بناتے تو اس میں 20 آدمیوں کا کام لگتا ہے، ایک لقمہ جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اس کے پیچھے سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدمیوں کی محنتیں لگتی ہے، تب جا کر وہ لقمہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات کو کوئی چلانے والا ہی نہیں ہوگا، یہ کوئی از خود چل رہی ہوگی، آٹومیٹک چل رہی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آپ زمین و آسمان اور اس زمین و آسمان کے نظام کو دیکھ کر خود سمجھ سکتے تھے کہ اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے جنگل میں ایک مکان بنا ہوا ہے، پورا جنگل ہے، صرف ایک مکان بنا ہوا ہے عالی شان، اب ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ مکان کس نے بنایا، اگر ہم جواب میں یوں کہیں کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، ایسے ہی بن گیا، ایسے کیسے بن گیا؟ بس اچانک سے ہوائیں چلی اور اس کے پائے کھد گئے، اور پائے بھی ایسے کھدے جو برابر ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوئے، جیسی عمارت بنانی تھی ویسی بنی۔ تو ہمیں سمجھ میں تو نہیں آئے گا، چلو کہ ہاں چلو ٹھیک ہے اتنا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی پتھروں کی اور کنکروں کی، بس اچانک ہوا چلی، سارے کنکر یہاں گئے اور پائے بن گئے، کرسیاں بھی بھر گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک پتھر کی گاڑی یہاں سے گزر رہی تھی، اچانک سے ہوا چلی، سارے پتھر اڑے اور دیواریں بن گئی، برابر سرابر پتھر لگ گئے اور مناسب طریقے سے دیواریں بن گئی۔ اگر کوئی یوں باتیں کرے کہ دیواریں بھی بن گئی، پلاسٹر بھی ہو گیا، ٹائلسیں بھی لگ گئی، چھت بھی لگ گئی اور ساری چیزیں از خود ہو گئی، کسی نے کچھ بنایا نہیں، تو کبھی انسان کی عقل میں آئے گا نہیں، کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک معمولی سی عمارت خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ پوری دنیا خود بخود کیسے چل رہی ہوگی؟ تو افی اللہ شکن، تم اس اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، جس نے تو آسمان و زمین بنا دیا اور اس کے پیچھے اس آسمان و زمین کے اندر سینکڑوں طرح کے نظام چلا دیے، اس اللہ کے بارے میں شک کیسے کیا جا سکتا؟ اور تم کہتے ہو کہ میں خود دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وحدانیت اور اللہ کی ذات تو ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی دعوت دینے والا نہ بھی ہوتا تو بھی اللہ کو ماننا چاہیے تھا، اور اگر اللہ نے کوئی دعوت دینے والا نہ بھیجا ہوتا، میں خود دعوت دیتا تو بھی آپ کو مان لینا چاہیے، ایسی حقیقت ہے۔ لیکن یہاں تو ایسی بات ہے، وہ نبی کہتے ہیں کہ یہاں تو ایسی بات ہے کہ اللہ نے مجھے باقاعدہ بھیجا ہے اور یہ دعوت میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یدعوکم لیغفر لکم، یہ دعوت تو خود اللہ تم کو دیتا ہے، یہ اللہ تم کو بلا رہا ہے کہ میری وحدانیت کو قبول کرو، مجھے معبود مانو، میرے علاوہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے سے بچو۔ اچھا اللہ کو یہ دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو لوگوں کو کہنے کی، مخلوق پیدا کرنے کی اور ان کو کہنے کی میری عبادت کرو، کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ کو کوئی ضرورت پڑی تھی ہماری
کہ یہ لوگ میری عبادت کریں گے تو نعوذ باللہ اللہ قائم رہے گا ورنہ نعوذ باللہ ختم، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ کو دعوت دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق کو عبادت کا پابند بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کہتے ہیں لیغفر لکم من ذنوبکم، یہ اللہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے۔ تو تم اللہ کو مانو گے اور اس کی عبادت کرو گے، اس میں بھی فائدہ صرف تمہارا ہی ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہماری عبادت سے اللہ کی وحدانیت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ گزشتہ مجلس میں بھی یہ باتیں بتائی گئی تھی۔ ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی ذات پاک ہو جائے ایسا نہیں، وہ پہلے سے پاک ہے۔ میرے اللہ اکبر کہنے سے اللہ کی بڑائی میں اضافہ ہو جائے ایسا نہیں، اللہ پہلے سے بہت بڑا ہے۔ اللہ نہ ہمارے سجدوں کا محتاج، نہ ہماری تلاوت کا محتاج، نہ تسبیحات کا محتاج، نہ نمازوں کا محتاج، نہ زکوٰۃ صدقے کا محتاج، کسی چیز کی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا اور عبادت کی توفیق دی، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تم کو ایک مقررہ وقت تک زندگی دے۔ یہ تم کو دعوت اس لیے دے رہا ہے کہ تمہاری موت کا جو وقت مقرر ہے وہاں تک تم کو آسانی کے ساتھ اور عافیت والی زندگی دے، اور اس میں تم عبادت کرو، عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہاری مغفرت کر دے اور آخرت میں اس کا بہتر تم کو بدلہ دے۔ الغرض یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اب دیکھیے، اس وقت کے نبیوں نے اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھائی۔ انہوں نے دو چیزیں کہی تھی کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ سب کچھ کرتا ہو کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ تم یہ دعوت دے رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں تمہاری طرف سے ہے۔ دونوں کا جواب دے دیا۔ پہلی بات کا جواب دیا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ایسا زبردست مالک اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو، یہ تو شک ہی بیکار ہے۔ اور دوسری بات تم کہہ رہے ہو کہ میں دعوت دے رہا ہوں، ایسا نہیں، یدعوکم، وہ خود اللہ تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کر دے۔ دونوں باتوں کا جب جواب ہو گیا تو اب کافروں نے پیترا بدلا، دوسرا اعتراض کیا۔ لیکن جس کو ماننا ہی نہ ہو وہ الگ الگ طرح کی باتیں کرے گا۔ تو کیا کہا؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، چلو تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم پر وحی آتی ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور وہ باتیں تم ہم کو بتاتے ہو، تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تم پر وحی آتی ہو اور تمہارے پاس فرشتہ آتا ہو؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو، انسان ہی ہو تو انسان پر وحی آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم پر تو کوئی وحی نہیں آتی ہے، اور تم بھی انسان ہو، جب ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں تو تم نبی کیسے بن گئے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم نبی ہیں؟ تم ہماری جیسے، گویا ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا کہ انسان ہو اور نبی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ فرشتہ اور انسان یہ دو الگ الگ مخلوق ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بناتا تو انسان تو اس کو دیکھ نہ سکتے، وہ انسانوں کو دعوت کیسے دیتا؟ اور اگر دکھ بھی جاتا تو انسان بے ہوش ہو جاتا۔ آج رات کا سناٹا ہو، آپ مکان میں کمرے میں اکیلے ہو، آپ کو معلوم ہے میرے گھر پہ ابھی کوئی نہیں ہے، آپ رات میں اکیلے سوئے ہوئے ہیں، کوئی موجود نہیں، اور اچانک رات کے وقت کوئی سفید پوش آپ کو دکھ جائے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتہ دکھ جائے تو آدمی تو بے ہوش ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو وہ تو دعوت کیسے دے گا؟ وہ اللہ کی دعوت کیسے دے گا اور اللہ کی پہچان بندوں کو کیسے کروائے گا؟ چلو اس فرشتے کو کی دعوت انسان تک پہنچانے کے لیے بیچ میں کوئی ایک آدمی رکھو، وہ فرشتہ اس آدمی کو کہے اور وہ آدمی سب انسانوں کو کہے، تو وہی نبی ہو گئے۔ نبی کا کام تو وہی ہے، فرشتوں کے پاس سے بات لے کر ہم تک پہنچاتے۔ تو بہرحال نبی تو انسان ہی کو بنانا پڑے گا، فرشتے کو نبی بناؤ تو اللہ کی دعوت کیسے پہنچے گی؟ تو یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی تو انسان ہی میں سے ہونا چاہیے، اور اللہ نے نبی کو انسانوں میں پیدا کر کے ہم پر احسان کیا۔ کسی اور مخلوق میں ہوتا تو ہم اس قدر فائدہ نہ اٹھا سکتے جو انسان سے اٹھا، چونکہ انسان ہی ہوگا۔ بھئی نبی انسان تھے تو ہی تو وہ انسانوں والی زندگی گزارتے تھے، ہماری طرح سب کام کرتے تھے، تو ہمیں ہر کام میں رہنمائی ملی۔ تجارت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کھانا کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، استنجے کے لیے جانا ہے تو کیسے جانا ہے۔ اب فرشتہ تو تجارت نہیں کرے گا تو ہمیں تجارت کا علم کیسے ملتا؟ تجارت کے مسائل کہاں سے معلوم ہوتے؟ فرشتہ اگر نبی ہوتا تو وہ تو نکاح نہ کرتا، تو ہمیں نکاح کے مسائل کہاں سے معلوم ہوتے؟ فرشتہ اگر ہوتا تو وہ پیشاب پاخانے کے لیے ان کی ضرورت نہ پڑتی،
تو پھر ہمیں پیشاب پاخانے کے مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ پاکی کیسے حاصل کرنا، گناہ تو طہارت کیسے کرنا، استنجا خانے میں کیسے جانا، کیسے آنا، یہ سارے مسائل کیسے معلوم ہوتے؟ تو انسانوں میں سے نبی ہونا یہی تو اللہ کا احسان ہے، لیکن ان کے گلے بات نہیں اترتی تھی۔ وہ کہتے تم انسان ہو ہماری طرح، تو تم نبی کیسے بن گئے؟ تم نبی نہیں ہو اور تم پر اللہ کی وحی نہیں آتی ہے۔ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم تو چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اس سے تم ہم کو روک دو۔ یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے وہی سچ ہے، اور سچائی کی دلیل کیا ہے؟ بس یہی کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، وہ سچ تھا تو ہی تو کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے، اور یہ چیزیں آج کل ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، رسم و رواج۔ بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کرنا پڑے، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں، پہلے سے چلا آتا ہے ہمارے خاندان میں۔ بھئی یہ اسلام کے خلاف ہے تو ہے، لیکن ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے تھے، ہم کو بھی کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہی باتیں وہ کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا پہلے سے ان مورتیوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ لوگ جو کرتے تھے بس وہی سچ ہے، تم یہ نیا دین لے کر آئے ہو وہ صحیح نہیں، اور ہمارے موتوں کی عبادت کرنا اس کی سچائی کی دلیل کیا؟ بس یہی کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا جن بتوں کی اور جن مورتیوں کی عبادت کرتے تھے بس تم ہم کو اس سے روکنا چاہتے ہو، اس لیے یہ نئے دین کی دعوت دیتے ہو۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم ایک کوئی کھلم کھلا معجزہ، واضح دلیل لے کر آؤ، ایسی دلیل لے کر آؤ جس سے ہمیں سمجھ میں آئے۔ اوپر والی تم نے دلیلیں تو دی، لیکن کوئی ایسا معجزہ دکھلاؤ جس معجزے سے ہم مان لیں کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے، جن لوگوں کو بات ماننا نہ ہو وہ طرح طرح کی باتیں کریں گا۔ اگلی آیتوں میں تو خود نبیوں نے بھی یہ جواب میں کہا کہ معجزہ بتلانا کوئی ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہم خدا اور معبود نہیں ہیں، معبود تو اللہ ہے۔ اللہ معجزہ ہمارے ہاتھوں سے پیدا کرے تو ہم دکھا سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے تو نہیں دکھا سکتے۔ تم کو یہ ساری دلیلوں سے بات ماننی ہو تو مان لو، اسلام قبول کر لو، اگر نہیں ماننا ہے تو ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے تو تم کو پہنچا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ بھی دیا تھا، اس کے باوجود جن کو تسلیم نہیں کرنا تھا، جن کو ایمان قبول نہیں کرنا تھا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور آخری جواب یہ دے دیتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور پر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے، کبھی آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہتا، کبھی کنویں کا پانی جو تلے میں ہوتا اوپر آ گیا، کبھی آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 2 ٹکڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاند پر معمولی سی کوئی تیراڑ دکھتی ہو، ایسا نہیں تھا، باقاعدہ 2 ٹکڑے الگ الگ ہو گئے تھے۔ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے پہاڑ کے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، باقاعدہ اتنا فاصلہ تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، ہندوستان میں رہتے ہوئے چاند کے ان 2 ٹکڑوں کا ہونا، اور کافی دیر تک، لمبے وقت تک یہ 2 ٹکڑے علیحدہ رہے۔ اگر تھوڑی دیر الگ ہو کر جڑ جاتے تو لوگ یوں کہتے یہ تو آنکھوں کا جھوکا ہے، دھوکہ ہے، آنکھ جھپکنے کی وجہ سے ایسا نظر آیا، ورنہ حقیقت میں اس لیے لمبے وقت تک یہ 2 چیزیں، 2 ٹکڑے الگ الگ دکھائی دی۔ لیکن اس کے باوجود جن کو اسلام قبول نہیں کرنا تھا تو کیا کہہ دیا؟ یہ تو تم جادوگر ہو، جادو کی بنیاد پر کرتے ہو۔ تو الغرض ایمان کی دولت اللہ جسے عطا کرے اسے ملتی ہے، ہدایت جسے اللہ دے اس کو ملتی ہے، ورنہ اس کے سامنے ایسے صاف صاف معجزے آ جائے اس کے باوجود بھی وہ ایمان قبول کرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قیمتی دولت ہمیں دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کی دولت فائدہ کب دے گی؟ صرف ایمان قبول کر لینے سے نہیں، بلکہ ایمان کو موت تک باقی رکھنے سے۔ اگر کوئی آدمی 70 سال 80 سال تک مومن بن کر رہا، لیکن خدا نخواستہ موت کے وقت ایمان سے نکل گیا تو یہ ساری عبادتیں اور سارے کام بیکار۔ تو ایمان فائدہ کب دے گا؟ موت تک اس کو باقی رکھنا، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اس ایمان کو لے کر جائیں گے تو یہ فوائد ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمانی دولت کو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔